بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے فضل و کرم سے شعبان کا آخری حصہ ہم گزار رہے ہیں اور رمضان کے قریب ہے۔ اب 15ویں شعبان، یہ شب برات کی رات گزر چکی ہے۔ میں اور آپ، اللہ پاک نے ہم سب کو ایک موقع دیا تھا اپنے آپ کو رمضان کے اعتبار سے تیار کرنے کا، رمضان کے اعتبار سے اپنے آپ کو عملی منصوبے بنانے کا۔ اب رمضان کی بس آمد ہے۔ اللہ کرے کہ عافیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے خیرات اور انعامات کے ساتھ میں ہم سب کے لیے رمضان کا آنا مقدر ہو، اور ہم سب کے لیے رمضان میں اللہ کو راضی کرنا آسان ہو۔ رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے قرضے، اپنے گھر کی ضروریات، اپنی خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے صحابہ اکرام کا معمول تھا۔ یہ ساری ذمہ داریوں سے صحابہ اکرام اپنے آپ کو سبکدوش کرتے۔ ہمارے پاس میں الٹا معاملہ ہو گیا کہ ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں خریدی کے لیے، اور ہمارے اپنے کاروباری، ہمارے اپنے دکاندار، ہمارے اپنے تاجر، بزنس مین رمضان کو سیزن سمجھتے ہیں، رمضان کو کاروبار کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رمضان کو ایک سوئی کے ساتھ میں گزارنا ہے۔ کتنے سوئیوں کے ساتھ میں؟ یک سوئی کے ساتھ میں، بالکل ہماتن متوجہ ہو کر۔ اللہ کرے کہ ہم کو توفیق ملے اور ہمیں ہمت ملے، طاقت ملے، حوصلے ملے کہ رمضان میں ہمارے اپنے کاروبار ہم اس کو کم کریں۔ رمضان دنیا کمانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، رمضان نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے، رمضان یہ اللہ کے دربار سے اللہ کے لینے کا مہینہ ہے، اللہ کے دربار سے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان پیسہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمان رمضان میں بھکاریوں کو دیکھو تو وہ رمضان میں نکل جاتے باہر، کیوں تو لوگوں کے دینے کا مزاج ہے۔ فقیر لوگ کہاں پر پھر رہے؟ رمضان میں اپنا، رمضان کا مہینہ ان کا اپنا سیزن کا مہینہ ہے۔ میں پچھلے 2 دن پہلے 15 شعبان کو ہی ایک جوڑ میں گیا تھا، وہاں پر حیات و صحابہ کی تعلیم میں چکلمبا پھاٹے پہ، وہاں پر کچھ لوگ جماعت میں نکلے اللہ کے راستے میں۔ مجھے تعارف کروایا گیا کہ یہ وہ لڑکے ہیں جن کو باغ والے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا؟ ہمارے پاس میں نہیں، کولر روڈ کے اوپر اور کوماپور کے اوپر باغ والے، مادل بھائی سے جن کا اپنا تعلق ہے۔ تو مجھے تعارف کروایا گیا کہ یہ باغ والے ہیں، ایسے ہی ہمارے پاس میں سانپ والے ہیں، ایسے ہی بہت سارے لوگ بھی ہیں۔ تو جن کا خاندانی مشغلہ اور پیشہ یہ مانگنا ہے۔ میں بمبئی جا رہا تھا تو مجھے اورنگ آباد اسٹیشن کے اوپر میرے اپنے پہچان کے ایک صاحب ملے، باغ والے ہی تھے۔ تو میں نے پوچھا ارے تم کہاں؟ کہنے لگے ہم مانگنے کے لیے رمضان میں اپنے آپ کو گھروں سے نکالتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے یہ ہمارا اپنا خاندانی پیشہ ہے۔ میں نے کہا آپ تو جانوروں کے بیپاری ہیں، آپ تو جانور خرید فروخت کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ ہمارا اپنا خاندانی پیشہ ہے، اس کو ہم کو کرنا پڑتا ہے سال میں ایک مرتبہ۔ تو مجھے کہا گیا پرسوں چکلمبے پھاٹے کے اوپر
کہ مفتی صاحب یہ رمضان کے ایک مہینے میں ایک ایک آدمی مانگنے والا 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے گھر کے اوپر لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو لوگوں نے اس کو کس کا مہینہ بنایا؟ پیسوں کا مہینہ بنایا، دنیا کمانے کا مہینہ بنایا، جبکہ یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے الگ تھلگ ہوا کرتے تھے رمضان میں. کس سے؟ بیویوں سے. آپ اپنا تہبند مضبوط باندھ لیا کرتے تھے. مطلب اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اب رمضان میں بس اللہ ہی اللہ، آخرت ہی آخرت. گجرات کے مشہور عالم دین ہیں اور معتبر مستند مدلل مفتی دین شرع متین ہے، اور گجرات کی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم پائی کے عالم دین ہیں. گجرات کی جن کو کہیں گے جان ہے، شان ہے. حضرت کے پاس میں معمول ہے کہ رمضان کے 3 اشروں میں تراویح کے اندر 3 قرآن کریم مکمل ہوتے ہیں. 3 اشروں میں 3 قرآن کریم مکمل ہوتے ہیں. پہلے اشرے میں 1 قرآن کریم، دوسرے اشرے میں 1 قرآن کریم، تیسرے اشرے میں مستقل طور پر 1 قرآن کریم. اور ایسا نہیں وہ 5 کی موٹر والا قرآن. 5 کی موٹر کیسا پانی پھینکتی اسپیڈ سے، ویسا ہمارے پاس میں سب سے اچھا حافظ وہ ہے جس کی اسپیڈ سب سے زیادہ ہو. اطمینان سے قرآن کریم. پھر آپ وہاں پر حضرت کی خانقاہ میں جاؤ تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر کھانا کم، سونا کم. کھانا کم سے مراد یہ ہے کہ وقت کے اوپر ساری چیزیں، سارے معمولات. آپ کو دیر تک جاگنا ہے، معمولات میں لگے رہنا ہے، تسبیحات کی پابندی کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار میں رہنا ہے، مراقبے میں رہنا ہے، دعاؤں میں رہنا ہے. رمضان کا پورا مہینہ سال بھر کی گندگیوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کو رمضان کہتی اس لیے رمض یرمض، اس کے معنی آتے ہیں جلانے کے. کیا معنی ہے؟ جلانا. رمضان کے معنی ہے کہ یہ سال بھر کے انسان کے، اللہ کے بندوں اور بندیوں کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. یہ انسان کی سروسنگ ہے، یہ انسان کو فریش کرواتا ہے، یہ انسان سے گندگیوں کو دور کرتا ہے، ظاہری باطنی بیماریوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے. یہ روحانیت اور نورانیت اپنے اندر پیدا کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی معرفت پیدا کرنے کا مہینہ ہے. لیکن اس کی آمد کا کوئی ہمیں اپنا شوق ہی نہیں، تراویح کا ذوق نہیں ہے. کتنے دیہات ایسے، کتنے شہر کی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر تراویح کیسے ہو رہی ہے بھائی؟ الم تر سے 10 صورتوں کی تراویح، 10 صورتوں کی تراویح. اور لوگ اپنے بہانہ بنا رہے کہ ہمارے اپنے اندر ہمت نہیں ہے. مل صاحب بولے گاؤں کا معاملہ ہے، کھیڑے کا معاملہ ہے، اب دیہات کے لوگ ہیں وہ نہیں اتنا دم مارتے. رمضان کا 1 مہینہ ہمارے پاس میں، ہم کیا منہ لے کر اللہ کی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کے بتاؤ؟ کون سا منہ رہے گا ہمارے پاس میں؟ وہ بولتے نہیں ہم کون سا منہ لے کے میرے پاس میں آیا بول کے اب تو، ارے بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں. ہم اللہ کی جنت کی نعمتوں سے کیا منہ لے کر فائدہ اٹھائیں گے، لطف اندوز ہوں گے؟ اللہ سے کیا بول کر یہ لیں گے کہ اللہ مجھے 70,000 ہو رہے ہونا؟ کیا بولیں گے خان صاحب؟ ہاں آپ سب کیا بولیں گے کہ مجھے 70,000 ہورے چاہیے، مجھے جنت کی شراب چاہیے، مجھے جنت کا پانی چاہیے، جنت کا لباس چاہیے، جنت کے کنگن چاہیے، وہاں کے بڑے بڑے محلات چاہیے. حالانکہ یہ چیزیں برحق ہے. یہ چیزیں کیسی ہیں؟ برحق ہے. جنت ہے اور سورگ ہے، پیراڈائز ہے، لیکن کیا منہ ہے ہمارے پاس میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا؟ بتاؤ کچھ ہے ہمارے پاس میں؟ 1 مہینہ ہم اللہ کو نہیں دے سکے.
ایک مہینہ قرآن کریم کے لیے ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے رمضان کا تعارف کروایا تو کیا فرمایا؟ رمضان کس کا مہینہ ہے بتاؤ؟ رمضان میں کیا کرتے ہیں آپ؟ مہینے بھر کے روزے۔ رمضان کی عبادت روزہ ہے۔ رمضان کی عبادت کیا ہے؟ روزہ۔ اور روزہ بھی کیسے ہے؟ فرض ہے۔ روزہ کیا ہے؟ بات ذرا سمجھو، میں بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ روزہ کیا ہے؟ فرض۔ نماز جیسے فرض ہے، مالدار ہے تو حج فرض ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی صحت مند ہے، تندرست ہے، مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے اور مقیم ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ روزہ چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے، روزہ چھوڑنا حرام ہے، روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ تو رمضان پتہ چلا کس کا مہینہ ہے؟ بولو نا، بولتے نہیں آپ۔ روزے کا مہینہ ہے، فرض چیز ہے۔ رمضان کی خاص سنت ہے اعتکاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیلۃ القدر کی تلاش میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ تو وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، وہ کہ پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک صاحب مسجد کے اندر اعتکاف میں نہ بیٹھے تو وہ پورا محلہ گنہگار ہوگا، پورے محلے پر اس کا وبال ہوگا، پورے محلے پر اس کا وبال۔ اس لیے کسی ایک کو بٹھایا جاتا ہے ہمارے پاس میں، بوڑھی میاں کو پکڑ کر، میں نے شب برات میں جیسے کہا کہ تمہارے سحری کا افطار کا انتظام کرتے آپ، اور تم کو لگا تو اپنا 200-500 روپیہ اپنا عید کے کپڑے کے واسطے دے بھی دیتے۔ تم کیا کرو؟ اعتکاف میں ایک کونے میں اللہ اللہ کرتے بیٹھو، پورے بستی کا وبال ختم ہو جائے گا۔ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ لیکن رمضان کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر تعارف فرمایا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے روزوں کو فرض کیا نہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اعتکاف کو سنت عبادت قرار دیا نہیں، رمضان میں لوگ صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں۔ تو رمضان کا تعارف اللہ نے ایسے نہیں کروایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ خوب کثرت سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، بلکہ رمضان کا عجیب طریقے سے اللہ پاک نے تعارف کروایا اور اس کا انٹروڈکشن کرایا ہے۔ کیا ہے؟ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا ہے۔ کیا اتارا ہے؟ قرآن سے رمضان کا تعارف کروایا۔ کس سے؟ قرآن سے۔ لیکن ہم ناہنجار، نادان اور ہم بے وقوف اور ہم کمزور لوگ رمضان جیسے رمضان میں جس کا تعارف اللہ قرآن پاک سے کرا رہا ہے، اس قرآن کریم کے لیے ہمارے پاس میں رمضان جیسے رمضان میں بھی وقت نہیں ہے۔ رمضان کا تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک دن اور ایک ایک رات، بھائیوں آج سے تہیہ کر لو اور عزم کرو، ارادہ کرو اور پکے اپنے جذبات رکھو کہ پورا مہینہ رمضان میں قرآن کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بات انشاءاللہ سے نہیں ہونے والی، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ آپ انشاءاللہ بولیں گے نہیں آنے والی یہ بات خوابوں میں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ بات اپنے پلوں سے گاڑ باندھنے کی ہے کہ اس رمضان میں مجھے بس قرآن سے عشق کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولو نا، عشق۔ قرآن سے کیا؟ عشق کرنا ہے۔ محبت نہیں کہہ رہا ہوں، محبت سے اونچی ایک چیز ہے جس کا نام ہے عشق۔ قرآن سے عشق ہونا چاہیے، اور عشق کے درجے میں قرآن سے محبت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے زندگی آپ کا معمول رہا کہ رمضان کا مہینہ آتا تو جبرائیل امین کو قرآن کریم سناتے، جبرائیل اللہ کے نبی کو سناتے۔ رمضان میں اللہ کے نبی قرآن کا دور کرتے،
بھائیو کچھ تو بات ہوگی، کچھ کیا بہت بڑی بات تھی کہ رمضان میں قرآن کا اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ رمضان اور قرآن ایک لازم اور ملزوم چیز ہے۔ تراویح کیوں رکھی گئی؟ تراویح کا مقصد کیا تھا بتاؤ؟ تراویح کا مقصد کیا تھا؟ 20 رکعت تراویح کا مقصد کیا تھا؟ ہم علم ترا سے تراویح پڑھے؟ ہاں علم ترا سے کتنے لوگ تو پڑھتے بھی نہیں۔ 20 رکعت تراویح کا مقصد یہی تھا کہ سال بھر قرآن کریم سے دور لوگ، سال بھر جنہوں نے قرآن کریم کو سنا نہیں، پڑھا نہیں، وہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے بہانے سے رکعت باندھے، اللہ کے دربار میں کھڑے رہے اور کھڑے رہ کر ایک حافظ قرآن سے مکمل قرآن کریم سنے۔ یہ تراویح کا مقصد تھا، لیکن ہم نے اس کو ہی کیا کر لیے؟ فوت کر دیے، اٹھا دیے۔ رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن، قرآن سے عشق کرو بھائیو، عشق۔ میں نے اس سے پہلے سنا ہے نا کہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہ حرم میں تھے، تو ایک نابینا مصر کے قاری آئے ہوئے تھے، وہاں پر نابینا تھے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے، بڑا اچھا قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تو ان کے آزو بازو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہم کو قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا، نہ پڑھنا آتا، نہ سننا آتا۔ گانا سناؤ کسی کو تو لوگ گانے بڑے شوق سے سنتے، ایئر فون لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بلوٹوتھ لگا ہوا ہے، اور لوگ عجیب عجیب قسم کے، اب کانوں میں کے بھی الگ الگ چیزیں آ گئی، خاصا بھاری بھاری چیزیں، وہ کاجو ٹائپ کا اپنا کیا بولتے ہیں اس کو، بٹ وہ آ گئے، گانے سن رہے، نوجوان نسل گانوں پر تھرک رہی ہے، گانوں پر ڈانس ہو رہا ہے، گانوں پر ڈانس ہو رہا ہے، گانوں پر جھوم رہے بس، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں گانے گائے جاتے ہیں، جہاں گانے سنے جاتے ہیں، اس دل کے اندر اللہ پاک نفاق ڈالتا ہے، نفاق، منافقت آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ اور وہاں پر نفاق ایسے تیزی سے آتا ہے جیسے سوکھی گھاس پر پانی پڑنے کے بعد، بارش برسنے کے بعد میں وہاں پر گھاس اگ جاتی ہے، نکل آتی ہے، اس دل کے اندر نفاق ایسے بھر جاتا ہے۔ گانے، لوگوں کو شوق ہو گیا گانوں کا، میوزک کا۔ تو وہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے اطراف میں مجمع لگا ہوا تھا، ان کا قرآن مکمل ہوا، مجمع اٹھ کر چلا گیا، تو حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم ان کے قریب گئے، السلام علیکم، سلام کیا، حال احوال پوچھا شیخ این انتم، کہاں سے آئے ہو تم؟ تو وہ کہنے لگے میں مصر۔ کہاں سے آئے؟ مصر سے آئے۔ کہاں؟ مکہ اور کہاں؟ مصر، اور دونوں آنکھوں سے معذور، نابینا۔ تو فوراً مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم نے پوچھا کہ شیخ مصر تو بہت دور ہے، تم یہاں اتنے دور حرم میں کیسے آ گئے؟ تو شیخ نے بلا ساختہ اپنی زبان سے جواب دیا من برکت کتاب اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی کتاب کی برکت سے۔ کس کی برکت سے؟ اللہ کی کتاب کی برکت سے۔ کتاب اللہ اور بیت اللہ، جو قرآن کریم سے جتنا قریب وہ بیت اللہ سے اتنا قریب، جو قرآن کریم سے جتنا قریب ہوگا وہ بیت اللہ سے اور حرم پاک سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کی کتاب سے قریب رہو، اللہ اپنے گھر سے قریب رکھے گا۔ لوگ دعائیں کرتے کہ ہمیں عمرے نصیب ہو جائے، ہمیں حج نصیب ہو جائے، اور ہمیں یہ نصیب ہو جائے، اور ہمارا جانا مقدر ہو جائے۔ آسان نسخہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو، اللہ اپنے گھر کو خود بلوائے گا، اللہ اپنے گھر بلائے گا۔ کتنے آپ نے حرم کے ائمہ کو سنا کیسا قرآن پڑھتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کے اوپر وجہ طاری ہو جاتا ہے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے، دل کہتا ہے کہ یہ پڑھتے چلے جائے اور ہم سنتے چلے جائیں، اتنا پیارا قرآن کریم۔ اور ہمارا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسا لگتا قرآن پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے اللہ کو معلوم۔ عجیب ہمارا اپنا حال ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کتنے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور خود قرآن کریم ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، نہیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ پڑھا جائے، لیکن ہم اپنے اندر قرآن کریم کو سیکھنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس کو سننے کا داعیہ تو رکھے۔ رمضان کا ایک مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کو بھی قرآن کریم کے لیے نہیں دے سکتے۔ بولے حافظ صاحب کتنا ٹائم لگے گا، وہ مسجد میں کتنا وقت لگتا تراویح کو، وہ مسجد میں کتنا ٹائم لگتا، تو سب سے شارٹ تراویح جہاں کی وہاں کے ہم مقتدی، سب سے شارٹ تراویح آدھے گھنٹے میں تو جدھر ادھر کرتے، بولے ہمارے امام صاحب آدھے گھنٹے میں۔ کتنی تراویح ایسی دیکھی گئی کہ 20 منٹ میں مکمل 20 رکعت ہو گئے۔ اس سے اچھا تھا کہ آپ اطمینان سے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے، لیکن تراویح کا مذاق نہیں بناتے، تراویح کا مذاق نہیں بنا۔ 20 منٹ میں تراویح 20 رکعت، وہ بیچ بیچ میں ایک ویڈیو چلی ہے کہ بس وَلَضَّالِّينَ آمین اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، وہ کہیں کی باہر کی بناوٹی ہے، ایڈٹ کیا ہوا ہے ویڈیو، لیکن چلا بس کہ اتنی۔ ابھی دیکھو نا رمضان کے کلپ آئیں گے آپ کے پاس میں، آپ کی موبائلوں کے اوپر نئے نئے ویڈیو بنیں گے، جلدی جلدی تراویح کے، جلدی جلدی قرآن کریم کے لوگ ویڈیو ڈال رہے، اور لوگ اس کو اپنے لیے کمال سمجھ رہے، اپنے لیے خوبی سمجھ رہے، جبکہ اللہ کی پھٹکار، اللہ کی طرف سے لعنتیں اور اللہ کی طرف سے غیظ و غضب کی چیزیں ہیں۔ اطمینان سے تراویح ہو، اطمینان سے آپ اپنے امام صاحب کو، آپ اپنے حافظ صاحب کو، جن کے پیچھے آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، ان سے کہو کہ آپ اطمینان سے قرآن پڑھو، ہمیں قرآن سننا ہے، آپ جیسا قرآن پڑھتے ہیں ویسا قرآن پڑھو، چاہے جہاں آپ تراویح پڑھو، چاہے جہاں آپ قرآن سنو۔ اچھا یہ تراویح کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ اطمینان سے قرآن کریم کو پڑھنے والے بنو، اس لیے کہ پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے، سب سے بہترین، سب سے بہتر، تم سب میں سب سے بہتر، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر اور کلیکٹر اور ایس پی اور ڈی ایس پی اور پتہ نہیں کتنے عہدوں کے لوگ رکھنے والے ہیں، یہ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے یا قرآن کریم کو سکھائے۔ سیکھنے سکھانے میں پڑھنا پڑھانا ہوگا، تو اگر بہترین بننا ہے تو رمضان کے مبارک مہینے سے ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن سے کیا کرے؟ اپنے آپ کو وابستہ کرے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن ہمارے اپنے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، قرآن ہمارے اپنے سینوں سے نہ چھوٹے، قرآن ہماری اپنی زبان سے نہ چھوٹے، قرآن ہمارے اپنے ماتھوں سے نہ چھوٹے، قرآن ہمارے اپنے لبوں پر رہے۔ رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن، خود بھی اس کے اوپر عمل کرے۔ ہماری اپنی بیویاں ہیں، ہمارے اپنی بچیاں ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے بہنیں ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، اعزا، اقربا، دوست، اڑوس پڑوس، ان سے کہو کہ بھائیو رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا۔ قرآن پڑھو، قرآن، قرآن پڑھو۔ راتوں میں گھنٹوں تراویح ہو جائے تو اب تھکنا نہیں ہے۔ ایک مہینہ، کتنا؟ ایک مہینہ تھکنا نہیں ہے، سو جانا نہیں ہے جلدی سے، کھانے پینے میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا ہے۔ ایک مہینہ پیٹ کی صفائی کے لیے، اللہ کے لیے، میرے آپ کے جسموں کے اوپر میں اور آپ رحم کھائے، سال بھر تو میں اور آپ کھا رہے، چبا رہے، پی رہے، مزے اڑا رہے اور توڑ رہے اور پھوڑ رہے، بس اس کے علاوہ کیا کام ہے بتاؤ؟ کہیں تو ہڈیاں پھوڑی جا رہی، کہیں تو مشروبات پیے جا رہے۔ تو سال میں ایک مہینہ اللہ پاک نے رمضان کا دیا ہے، اپنے جسم کی صفائی کا، اپنے باطن کی صفائی کا، ظاہر بھی بنانا ہے، باطن بھی بنانا ہے۔ رمضان کے مقصد کو فوت نہیں کرنا ہے۔ ابھی سے عادتیں ڈالو، کم کھانے کی، کم پینے کی، بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی۔ بھوک پیاس سے انسان کی اندر آتما جس کو کہتے ہیں، انسان کا باطن جسے کہتے ہیں، وہ اسٹرانگ اور مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔
ہماری اپنی روحانیت مضبوط نہیں ہے، روحانیت مضبوط نہیں ہے، ہمارے اپنے اندر کی شکتی نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے نا، اتنی شکتی ہمیں دینا داتا، من کا وشواس کمزور ہو جائے۔ وہ کیا ہے وہ من کی بات؟ ارے گرے نتو خیرے لوگ بھی بولتے نا، وہ چائے بیچنے والے من کی بات کر رہے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے اپنے اندر ہے کیا؟ روحانیت کے اعتبار سے ظاہری بناوٹ ہے ہماری، ظاہر میں علامہ لگ رہا ہوں، اندر سے کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ دل کی دنیا یہ بھوک سے، یہ پیاس سے، یہ کم سونے سے، یہ مجاہدات سے، یہ تکلیفوں سے بنتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا، سرنگوں کے اوپر ہے، پہاڑوں کے اوپر ہے، کوئی تو گڑا کر کے اپنے آپ کو کمر تک گاڑا ہوا ہے، کسی نے اپنے آپ کو سینے تک گاڑا ہوا ہے، کسی نے اپنے آپ کو صرف اس کا اپنا چہرہ باہر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تپسیا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنے اعتبار سے غلط ہے، لیکن تپسیا کیا ہے؟ مجاہدہ کس کو کہتے؟ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا۔ اللہ نے میرے آپ کے لیے بہترین مذہب، حق مذہب اور سچا مذہب اور سچا دین میرے آپ کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، اور ہم کو مسلمان بنا کر دین اسلام کی دولت سے ہم تمام کو سرفراز کیا ہوا ہے۔ تو اللہ میرے آپ کے ظاہر کو بھی بنانا چاہتا ہے اور باطن کو بھی بنانا چاہتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے دور رکھو، بیویوں سے دور رکھو، پینے سے دور رکھو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو اور مکروہات سے اپنے آپ کو دور رکھو، تاکہ تمہاری اپنے اندر کی دنیا مضبوط بنے، اندر کی طاقت تمہیں اور زیادہ ملے۔ تو بھائیو، رمضان کے مہینے میں سونا نہیں، سونا نہیں، کھانا نہیں، اتنا جس سے مجھ کو آپ کو راحت ملے، بس اتنا راحت ملے، طبیعت میں نشاط رہے، بس اتنا۔ سستی والا سونا نہیں، غفلت والی نیند نہیں، اتنا کھانا نہیں کہ میرے آپ کے اوپر سستی غالب آ جائے، اتنا پینا نہیں کہ میرا آپ کا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پیٹ جڑ ہو جائے، کہ کھڑے رہنے کے لیے بھی پھر کیا ہو جائے، سوچنا پڑے کہ نہیں یار میں نے اتنا کھا لیا کہ اب تراویح میں پڑھ نہیں سکتا۔ لوگ گل گئے۔ میں نے کہا نا شروع میں، ہم ایسی مسجدیں تلاش کرتے جہاں پر شارٹ تراویح ہو، شارٹ، ایسی تراویح، شارٹ تراویح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنا ہے، صحابہ کی کاپی کرنا ہے، ان کی نقالی کرنا ہے، مجھ کو آپ کو ان کے جیسا رمضان گزارنا ہے۔ پھر دیکھو رمضان کے بعد کی زندگی اللہ پاک کیسے بناتی۔ اس لیے قرآن رمضان میں، بس قرآن سے اتنا عشق کرو، اتنا عشق کرو کہ قرآن کی مجھ کو آپ کو عادت لگ جائے۔ رمضان کا تعارف اللہ پاک نے کس سے کرایا؟ بولو نا، روزوں سے، اعتکاف سے، تسبیح تلاوت سے، صدقہ خیرات سے۔ رمضان کا تعارف اللہ پاک نے قرآن کریم سے کراتے ہوئے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ جس میں کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا۔ اس لیے قرآن رمضان کے فجر کے بعد میں قرآن، فجر سے پہلے قرآن، ظہر سے پہلے قرآن، ظہر کے بعد قرآن، عصر سے پہلے قرآن، عصر کے بعد قرآن۔ جتنا میرے آپ کا ہو سکے، کاروبار کم کرو، کاروبار کم کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے رمضان میں پیسہ کمانے کی۔ سال بھر اللہ پاک مجھ کو آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے میرے آپ کے لیے نیکیوں کا ایک مہینہ سیزن رکھا ہوا ہے۔ اس مہینے میں اور آپ اللہ کے دربار سے نیکیاں کمائے۔ کیا کمائے؟ نیکیاں کمائے، اور اپنے آپ کو ایسا متقی، پرہیزگار، تقوی والا، طہارت والا، عفیف، پاک دامن، با حیا، اور ایسا مجھ کو آپ کو تقوی کا چسکا لگے، اللہ کو راضی کرنے کا مجھ کو آپ کو شوق لگے، کہ اللہ مجھ کو آپ کو دیکھ کر کہے کہ واقعتاً یہ طلب صادق لے کر آیا ہے، سچی طلب لے کر آیا ہے، سچی طلب لے کر آیا ہے۔ تو پھر یہ رمضان میری آپ کی زندگی کے اندر انقلاب لائے گا۔ کیا لائے گا؟ انقلاب۔ اس لیے بھائیو، ابھی سے رمضان کے لیے کتنے دن بچے ہوئے ہیں؟ کتنے دن بچے ہوئے ہیں؟ 12-13 دن بچے ہوئے ہیں رمضان کے لیے۔ ابھی سے قرآن کو ہاتھ میں لو، قرآن کو کھولو، قرآن کے اوپر نظر ڈالو، قرآن کو پڑھنا شروع کرو، قرآن کو سمجھنا شروع کرو، قرآن کو یاد کرنا شروع کرو۔ اپنی بیویوں سے کہو کہ گھر کے کام کاج کم،
گھر کی مصروفیات کم، کوئی بات نہیں چلے گا، آپ قرآن پڑھو. ہماری اپنی گھروں میں قرآن کی برکتیں ہونا چاہیے، ہمارے اپنے محلوں میں قرآن کے انوارات ہونا چاہیے. ہم اتنا قرآن پڑھے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ قرآن سے محبت ہو جائے. ابھی سے عادتیں ڈلواؤ اس کی، ابھی سے عادتیں بناؤ اس کی، ابھی سے اس کا چسکا لگاؤ، ورنہ رمضان میں ادھر امام صاحب نے سلام پھیرو اور ادھر اپن بستر، ادھر سلام ابھی ختم ہوا اور ابھی تو امام صاحب کیا کر رہے؟ تسبیح کر رہے، اور ادھر اپن کہاں ہے؟ وہ تیسرے آسمان پر، کوئی چوتھے آسمان پر، کوئی ساتویں آسمان پر، اور کوئی 8ویں آسمان کے اوپر، اور کوئی تو اللہ کے عرش کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تو میں تو آ گیا ہوں. ابھی تو امام صاحب کے ابھی سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح فاطمہ مکمل نہیں ہوئی اور ہم چلے گئے. وہ کسی نے کہا نا 3-4 دوستوں کے اندر وہ کھانا اتنا مختصر تھا کہ وہ 7 دوست پریشان تھے کہ کون کھائے گا کون کھائے گا. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ابھی سو جاؤ، جو سب سے اچھا خواب دیکھے گا وہی کھانا کھائے گا. تو وہ سو گئے، تو ساتوں اڑ گئے، کھانا غائب. اور پتہ چلا کہاں ہے؟ کہا کہ رکھا ہوا ہے. کہا کہ اپنے اپنے خواب پہلے سناؤ. کہا کہ سناؤ. کہا کہ میں خواب کے اندر پہلے آسمان پر تھا. کہاں پر تھا؟ پہلے آسمان پر. کہا کہ بہت بڑھیا خواب. کہا کہ تو؟ کہا کہ دوسرے نے کہا کہ میں دوسرے آسمان پر تھا. بہت بڑھیا. تیسرے نے کہا کہ میں تیسرے پر تھا، اور چوتھے نے کہا کہ میں چوتھے پر تھا. سب اپنے اپنے خواب کو بڑھاتے ہوئے جا رہے اور بہترین خواب بناتے ہوئے جا رہے. کہ 7ویں نے کہا تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا میں کہیں نہیں تھا، میں نے کھانا کھا لیا، کھانا غائب ہے، میں نے کھانا کھا لیا. کہا کہ کیوں؟ کیا خواب دیکھا؟ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہ جنات آ گیا تو میرے پاس میں تلوار لے کھا نہ تو تیری گردن اڑا دوں گا. کہا کہ باؤ نے ہم کو اٹھاتا، تو ہم کو بیدار کرتا. کہا کیسے تمہارے تک آواز جاتی؟ کوئی پہلے پر تھا، کوئی دوسرے پر تھا، کوئی تیسرے پر تھا، اور کوئی تو 7ویں پر تھا. میں نے کتنا چلایا تمہیں، لیکن تمہارے آنے کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کھانا کھا لیا. ہمارا اپنا ہر رمضان میں ہی سے ہو رہا ہے. امام صاحب نے سلام پھیرے نہیں تو ہم بستروں کے اندر چلے گئے. عادت ڈالو بھائیو قرآن کی، کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.